الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 3 فروری 2022 بروز جمعرات ہے اور یہاں جامعہ مظہر العلوم تحصیل پہاڑپور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں حضرت مولانا عبدالجبار رحمہ اللہ تعالی کی ایک لگی ہوئی گلشن کی کڑی میں آپ اور ہم موجود ہیں۔ حضرت مولانا کی زندگی میں میرا یہاں کئی بار حاضری کا شرف اور اتفاق ہوا ہے۔ میں جب بھی مولانا عبدالجبار سے ملا ہوں فائدے سے خالی نہیں رہا۔ ایسی گفتگو جس سے بندہ محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ رب کریم نے انہیں ایک عبقری شخصیت سے نوازا تھا اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس گلشن کے لگے ہوئے ایصال ثواب ان کو آج بھی مل رہے ہیں۔ آپ دعا کیجئے اللہ رب العزت ان کے فرزندگان کو، ان کے پسماندگان کو حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھائی سمیع اللہ میں ان کے والد محترم کی شکل نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کو رتبہ دیا ہے تو دل بھی دیا ہے۔ یقین مانیے آج سے کوئی 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، جب ہم دن طے کر رہے تھے، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو انہوں نے سینہ رکھا ہے۔ میں اس بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ انہوں نے کہا استاد جی کوئی وقت دیں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ دن میرا شام کہروڑ پکا تحصیل کا سفر تھا، تو میں نے کہا اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو دن کا پہلا وقت مجھے ظہر سے پہلے آپ فارغ کر دیں۔ یقین مانیں وقت بھی مانا ہے، دن بھی مانا ہے، تاریخ بھی مانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ عظمت قرآن کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو رب کریم نے ان خوش قسمت سینوں پر چھوڑ دیا ہے جو خوش قسمت سینے اپنے اندر اس قرآن کو سموئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت والی ذمہ داری پوری ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اہل علم کھچا کھچ موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم 29واں پارہ سورۃ قیامہ کے پہلے رکوع کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یوں بن گئی کہ جبرائیل امین آ رہے تھے، قرآن کریم پڑھ کے سناتے۔ آپ علیہ السلام 2 وجہ سے حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ نمبر 1 کہ یہ کلام اللہ اگر پورا ہو گیا
شاید یاد نہ رہے اسے یاد کر لو۔ نمبر 2، بات میں اس کلام اللہ کو جمع کر کے ایک جگہ بھی ہو جائے، ان 2 وجوہات پہ حضور دہراتے۔ رب کریم نے دفع دخل مقدر اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب یوں دیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ یہ دل میں خیال مت لائیے جمع کیسے ہوگا، یاد کیسے ہوگا، پڑھا کیسے جائے گا۔ آپ ساتھ دہراتے ہیں، مت دہرائیے۔ سوال اٹھتا ہے اللہ میں تو نہ دہراؤں، لیکن یہ کلام اگر پڑھ کے جبرائیل نے چھوڑ دیا اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے، اس کی حفاظت ہوگی کیسے، اگلے لوگوں تک پہنچے گا کیسے؟ رب کریم نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، صرف جمع کرنا نہیں، جمع کرا کے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لی، فرمایا ان علینا، یہ ہمارے اوپر ہے، جمعہ، جمع کیسے ہوگا، وہ قرآنہ، پڑھا کیسے جائے گا، اس کی فکر آپ نہ کریں، اس کی تگدو آپ کی نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کراؤں گا۔ تبھی میں نے کہا خوش قسمت ہیں یہ سینے جنہوں نے کلام اللہ کو اپنے اندر سمویا ہے، خوش قسمت ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے، خوش قسمت ہیں وہ والدین اور پیرنٹس جنہوں نے ان کو پڑھوایا ہے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذمہ داری پوری ہونا ان افراد کی محنتوں پہ داخل ہے، ان کی سعی مشکور پہ داخل ہے، ان کی تگدو میں داخل ہے، کیونکہ ذمہ داری اللہ کی ہے اور پوری اللہ اپنے بندوں کے ذریعے کرے گا۔ اور میرے دوستو، آج لبرل طبقہ، دین سے بیزار طبقہ، دین سے دور طبقہ اس بات کا خیال دل میں لاتا ہے، اہل علم سے سوالات کیے جاتے ہیں، ارباب مدارس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مولوی ادھر کہتے ہو حفاظت قرآن کی ذمہ داری اللہ کی ہے، جمع کرنا میرے اللہ کا کام ہے، حفاظت کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہاں، ہم کہتے ہیں، لبرلزم سے پوچھتے ہیں اگر یہ بات میں تم سچے ہوتے پھر مدرسے میں محنت نہ کرتے، حزب پہ بچوں کو نہ رٹواتے، بس اللہ پوری کرے گا، ان کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس بنیاد پہ آپ پڑھاتے ہو؟ محنت کس بنیاد پہ ہے؟ حفظ کس بنیاد پہ ہے؟ کلاسز کس بنیاد پہ ہے؟ رٹا کیوں کرا رہے ہو؟ مدارس کیوں قائم کیے ہیں؟ میں ان لبرلز لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں صرف ایک ذمہ داری حفظ کی اللہ میں نہیں لکھی ہوئی، صرف حفظ والی اللہ کے لیے نہیں ہے، بہت سی ذمہ داریاں اللہ کی ہیں، ان میں ایک ذمہ داری رزق دینا بھی ہے۔ معیشت کا مسئلہ، کھانے پینے کا معاملہ، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رب اپنی طاقت سے تمہیں رزق دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، رب بہترین رزق دے گا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس زمانے میں کافر اپنے بچوں کو مارتے تھے، کھلائیں گے کیسے؟ جدید زبان میں کہو بچوں کی منصوبہ بندی کر کے قتل کیوں کرتے ہو؟ تم نے کھلانا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم، علماء بیٹھے ہیں، ہم ضمیر غائب کی پہلے ہے، کم ضمیر مخاطب کی بات میں ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں ہے ترزق بضعفائکم، رسالت مآب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے تمہارے گھر میں کوئی بوڑھا ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی مجنون ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی ناتوا ہو، کوئی معصوم ہو، کوئی بچہ ہو، اس کی ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اس کے ڈسیبل ہونے کی وجہ سے، عذر و معذور ہونے کی وجہ سے رب کریم صحیح آدمی کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی محنت پہ کما رہا ہوں، میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے، میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے، میری جاب ہے، میری پے اتنی ہے، نہیں،
तुरज़क़ु बिज़ुअफ़ाइकुम, तेरे घर में तेरी बुढ़िया बैठी है, तेरी अम्मा बैठी है, तेरा अब्बा बगैर नौकरी के बैठा है, तेरी बहन अगर तलाक याफ्ता है तेरे लिए बैठी है, तेरी औलाद है या तेरे छोटे हैं या तेरी बीवी है या तेरे बच्चे हैं, इसकी वजह से। तो रब ने क्या फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, फरमाया इस वजह से बच्चों को न मारो, इन्हें खिलाएगा कौन, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम इन्हें रिज्क देते हैं, तुम्हें भी मिल जाता है। पहले अल्लाह ने कमजोर की बात की है, बच्चों की बात की है, नातवा की बात की है, ज़ुअफ़ा की बात की है, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, जो तुम्हें रिज्क मिलता है इन्हें भी हम रिज्क देते हैं। तो रिज्क की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। तो मैंने कहा लिबरल्स, कारोबार क्यों करते हो, तिजारत क्यों करते हो, दुकानें क्यों करते हो, बिजनेस क्यों करते हो, मार्केट्स में क्यों जाते हो, तिजारत खत्म करो, बिजनेस क्लोज करो, दुकान को बंद करो, मार्केट्स को ताले लगाओ, रिस्क भी अल्लाह देगा, ये क्यों करते हो? तो हमें कहते हैं अल्लाह ने अकल नहीं दिया, अफला ताकिलून अफला यतदब्बरून, अल्लाह ने सोच नहीं दी, फहम नहीं दिया, फिरासत नहीं दी, खिरद नहीं दिया। हम सोचेंगे अल्लाह हमें इस कारोबार की वजह से, इस रिज्क देने के मामलात में, हमारे मामलात तिजारत की वजह से, दुकानों की वजह से अल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और रिज्क देगा। तो मैंने कहा भाई हिफ्ज़ की जिम्मेदारी भी अल्लाह की है, उलमा मेहनत करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, मदारिस वाले कोशिश करेंगे, अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होगी। जो एतराज आप हम पे कर रहे थे, उस एतराज का जवाब तो तेरे घर से निकल आया। जो एतराज आप हम पे कर रहे थे, उस एतराज के मामलात तो सामने आ गए हैं, लिहाजा अपने घर की खबर लो, हमें बात में कहना। ए चश्मे अश्क बार जरा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। और मेरे दोस्तों, मैं इस हिफ्ज़ कुरान पर एक जुमला कहता हूं, तवज्जो रखना। कुरान करीम को अपने सीने में उतारना, ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा का तरीका है, और सहाबा कराम ने पैगंबर कायनात से कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है। क्यों? इन हुफ़ाज़ ने हुज़ूर पाक से कुरान को याद क्यों किया है? याद रखो, जिस वक्त बदर ओहद के शहदा को कब्र में दफन किया जा रहा था, पहले किसे करें, फिर किसे करें, फिर किसे करें। अल्लाह आपको मदीना तैयबा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें मिले जाए, अल्लाह इस कोरोना की वबा की रुकावटें ख़त्म फरमाए, हमारे लिए बैतुल्लाह और दर रसूलुल्लाह को खोल दे। सुने, आप मैदान ओहद में जाइए, 70 शहदा की कबूर मुतहरा पे आप जाइए, वहाँ असहाब ओहद मौजूद हैं। किसे पहले रखो कब्र में, किसे बाद में रखो। फरमाया जिसके सीने में कुरान ज्यादा है इसे मुकद्दम कर दो, जिसे कम है इसे मुअख्खर कर दो। ये कलामुल्लाह ये दुनिया में इज्जतें दे रहा है। और रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को हिफ्ज़ कराया। इसका इजहार कब हुआ? खिलाफत सिद्दीकी में, जब कुरान करीम को जमा किया जा रहा था तो हुफ़ाज़, कुर्रा, अजिल्ला कुरान के माहिरीन की टीम का इजहार किया गया, जिनमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्तक़राउल कुरान मिन अर्बईन, उनमें इब्न मसूद को गिना है। इसमें इब्न मसूद है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, हजरत ज़ैद इब्न साबित है, उबई बिन काब है। इस तरह बड़े बड़े लोग जो आइए बैठे, कमेटी का हिस्सा बने, और इन्होंने बैठकर पैगंबर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे उतरने वाली किताबुल्लाह को जमा किया। और जब कुरान जमा किया जा रहा था तो कुरान कैसे जमा हुआ? आओ सुनो, मैं आपके सामने कुरान के जमा की बात पेश कर रहा हूं, तवज्जो रखना। 2 शर्तें लगाई हर आयत पर, 2 शर्तें लगाई हर आयत के जमा पर। नंबर 1, हर उस आयत को मुसहफ का हिस्सा बनाया जाएगा जो इन हुफ़ाज़ समेत सब सहाबा ने पैगंबर करीम के जुबान अक़दस से इस कलामुल्लाह को याद किया हो। नंबर 2, जब ये आयत उतरी, जिसने अपने पास लिख के रखी,
लिखने पर कम अज कम 2 मुसलमान गवाह होने चाहिए। आयात आती गई, जमा होती गई, पत्थरों पे लिखा हुआ हिस्सा कुरानी करीम का हिस्सा बैन दफ्फतैन 2 गत्तों के दरमियान बन गया। चमड़ों पे लिखा हुआ हाजिर कर दिया गया, पत्तों पे लिखा हुआ हाजिर कर दिया गया। पूरा कुरान जमा हुआ। पैगंबर के सहाबा सच्चे 2 गवाह भी पेश करते, हुफ्फाज वेरीफाइड करते कि ये अर्ज़ अखीरा की आयत है। अर्ज़ अखीरा का माना इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी फतुल बारी में लिखते हैं, अर्ज़ अखीरा पैगंबर करीम के ज़बानी हिफ्ज़ कुरान सुनाने के उस वाक़िया को कहते हैं जो दुनिया छोड़ने से पहले रिसालत में आपने जिब्राइल के साथ दोहराया था, रिवाइजिंग की थी। पैगंबर ने आखिर में जो कुरान मुकम्मल पढ़ के सुनाया, इसे अर्ज़ अखीरा कहते हैं। कुरान मैच होता गया, इकट्ठा होता गया, जमा होता गया, पूरा कुरान जमा हुआ इल्ला आयतैन, 2 आयतें बची जिन पर 2 गवाह नहीं थे, 1 गवाह था। नंबर 1 सूरत नंबर 9 सूरत तौबा की आखिरी आयत, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा। और दूसरी आयत सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 21 और 22 का टुकड़ा, बल्कि मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। ये 2 आयतें थी जिस पर याद तो सबको था कि अर्ज़ अखीरा में पढ़ा गया, पर 2 गवाह नहीं थे, 1 गवाह था। और गवाह का नाम खुज़ैमत इब्न साबित अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु है। वो आयत लाए, हुफ्फाज ने चेक किया, कहा जी आयत है, हुजूर पाक से हमने पढ़ी है। कहा एक शर्त पूरी, कहा दूसरी, कहा अकेला खुज़ैमा गवाह है, दूसरी शर्त। उन्होंने कहा जी मैं अकेला ही था, जब हुजूर पे आयत उतरी मेरे पास कोई दूसरा नहीं था, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, मैं अकेला ही था। हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो कमेटी के सरबराह थे, उन्होंने कलम रोक लिया। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली जैसे अजिल्ला लोगों ने शर्त रखी है 2 गवाहों, मैं आयत कैसे लिखूं, इनको क्या जवाब दूंगा। उन्होंने कहा जी मीटिंग बुला ली जाए। सहाबा इकराम के बुजुर्गों की मीटिंग तलब हुई, दोबारा मशवरा बैठा, बंदा कौन है, कहा जी खुज़ैमा है। बुजुर्ग साहबा ने हजरत ज़ैद से कहा लिख लो। कहा जी आप शर्त छोड़ रहे हो, कहा जी नहीं। कहा फिर क्यों लिखो, कहा तुम्हें नहीं पता खुज़ैमा कौन है। क्या हुआ, पहाड़पुर के गयूरो सुनो, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्नुल हम्माम अस्सलाई ने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में किताब क़ज़ाया के तहत एक हदीस पाक लाई है। रिसालत में आपने एक यहूदी को कर्जा लौटा दिया। यहूदी ने सोचा मैं जब हुजूर से अपना कर्जा ले लिया है मैंने, अब दोबारा वसूल करूं, क्यों, हुजूर के पास गवाह कोई नहीं था जब हुजूर ने कर्जा दिया था। और यहूदी समझता था पैगंबर झूठा गवाह पेश नहीं करेगा, मैं दोबारा कर्जा बटोर लूंगा। यहूदी आया, हालांकि कर्जा ले चुका था, हजरत रसूलुल्लाह को कहने लगा मुझे कर्जा दो। हुजूर ने फरमाया इन्नी कद क़ज़ैतुक, मैं तो तुम्हें दे चुका। उसने कहा बैयना, सबूत पेश करो, क्योंकि हुजूर ने तन्हाई में कर्जा दिया था, सबूत इस धरती पे नहीं था, गवाह हुजूर के अलावा और कोई नहीं था। यहूदी गवाहों की रट लगा रहा। हुजूर के खादिम हजरत खुज़ैमा, यही खुज़ैमा बैठे थे, ये उठे और उन्होंने यहूदी को कहा दफा हो जा, इन्नी अशहदु अन्न रसूलुल्लाह कद क़ज़ाका, मैं गवाह हूं, मैं गवाही दे रहा हूं मेरे पाक नबी ने तेरा कर्जा लौटाया है। यहूदी को मुंह में पत्थर मिला, खैबा मिली, उसे क्या कहते रुसवाई मिली और वो दौड़ा, वो तो चला गया। हुजूर ने हजरत खुज़ैमा को देखा, पूछा क्या बात है, उस वक्त थे, कहा जी नहीं। कहा तुझे नहीं पता शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही डायरेक्ट जहन्नम ले जाती है, क्यों दी। हजरत खुज़ैमा ने दस्ते दुआ फैलाया,
کہ یا رسول اللہ اگر حکم فرمائے یہ غلام بھی کچھ کہے؟ کہ کہو۔ کہ یا رسول اللہ میں نے جھوٹی گواہی نہیں دی، ہاں بن دیکھے دی ہے۔ بن دیکھے اور جھوٹی میں بڑا فرق یوں ہے، آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدائیں لگا کر آپ کے نام پہ گواہی دے دی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آپ کے پاس آتا ہے، ہم نے آتے جبرائیل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ گواہی دے ڈالی۔ آپ نے فرمایا شریف الاقلام ہے، سدرۃ المنتہا ہے، رفرف ہے، عرش ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، برزخ ہے، قبر ہے، فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، سیاحین فی الارض ہیں، یہ سارے آپ نے بتائی، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے گواہی دی ہے۔ حضور سچے جنات ہیں، حضور سچے فرشتے ہیں، حضور سچے عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے، شریف الاقلام ہے، سدرۃ المنتہا ہے، جنت دوزخ ہے، پل صراط ہے، یہ سب بن دیکھے گواہی دی۔ آپ کو سچا مان کے ابھی آپ فرما رہے ہیں آپ نے قرضہ دیا، ہم نے بن دیکھے سچی گواہی دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ ہم نے جھوٹی نہیں یا رسول اللہ سچی دی ہے۔ رسالت امام خوش ہوئے اور فرمایا انت ذو شہادتین، آج کے بعد تیرا ایک گواہی کا کام دو کے برابر شمار ہوگا۔ تو نے اپنے نبی کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے، تو نے اپنے نبی کے سینے کو خوش کر دیا ہے، تیرا اعزاز ہے تو دو گواہوں کے برابر۔ خلفائے اربعہ کی میٹنگ میں طے ہوا، دیکھا نہیں، یہ خزیمہ ہے جو اس طرح حضور پاک سے خوشخبری پانے والا ہے۔ ہاں ہاں، پیغمبر نے کامن مؤمن کے لیے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مؤمن کی فراست سے بچو، وہ صرف آنکھ سے نہیں اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر تو مؤمن اول ہے، وانا اول المسلمین، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مؤمنون سے پہلے پیغمبر مؤمن باللہ ہے۔ تو حضور پاک کی نظر دیکھنے کی طاقت اللہ کے لیے کتنی ہوگی؟ ہو سکتا ہے پیغمبر کے سامنے یہ اسکرین چلا دی گئی ہو، یہ بتا دیا گیا ہو کہ ایک وقت آئے گا خزیمہ پر یہ سوال اٹھے گا، اسے ذو شہادتین، دو گواہوں کے برابر کا ٹائٹل دے دیں۔ وہی ہوا۔ آج قرآن کریم کی یہ دو آیتیں اس خزیمہ کی وجہ سے اس قرآن کا حصہ ہے اور تا قیامت رہے گا۔ میرے دوستو، کلام اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن وہ قرآن ہے جس کو اس طرح آپ کی خدمت میں پیغمبر کے صحابہ نے پیش کیا ہے، ورنہ پتوں پہ لکھا ہوا، چمڑوں پہ لکھا ہوا، ورقوں پہ لکھا ہوا اور پتھروں پہ لکھا ہوا تمہیں ملتا۔ یہ دو گتوں کے درمیان اکٹھی ایک کتاب جو آج ان حفاظ نے اپنے سینے میں اتاری ہے، اس پر پیغمبر کے صحابہ کی یوں محنتیں لگی۔ اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کرتا ہوں، آج قرآن کا ہم پہ حق ہے۔ علماء جو 5 حقوق گنواتے ہیں وہ اپنی جگہ، میں ایک اس حق کی بات کرتا ہوں جو غیرت پر مشتمل ہے۔ حق کے تفضل غیرت پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا میرے پاک نبی نے کلام اللہ پہ اتنی محنت کی ہے، اتنی اس کے اترنے کی تکلیف برداشت کی ہے، بوجھ برداشت کیا ہے، وزر اور سکل برداشت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی ہے۔ فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود واخواتہا، شیبتنی ہود واخواتہا، ابو بکر سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری جس میں قیامت، آخرت، جنت، دوزخ، فلاں فلاں، عقاب، ثواب، جزا، سزا کی باتیں ہیں، اس قرآن کے اترنے نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے۔ تو میرا پاک پیغمبر اپنی جوانی کو قرآن کے لیے بڑھاپے میں بدلا سکتا ہے، تو آج ہماری جوانیاں پیغمبر کی جوتی پہ قربان،
آج ہماری زندگیاں آقا انعامدار کی جوتی کے تمغے پہ قربان. آج ہماری دولتیں، ہمارے مال، ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولادیں پیغمبر کی جوتی پہ قربان ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی اوقات کو، اپنے اجسام کو اس قرآن کی حفاظت پر نچھاور کر دیں. ہمیں چاہیے، یہ غیرت کا حق ہے. آج اسکول پڑھاتے ہو، انسٹیٹیوٹ بھیجتے ہو، ٹیوشن سینٹر بھیجتے ہو، کالج بھیجتے ہو، یونیورسٹیز تک بھیجتے ہو، لیکن عظمت قرآن کے لیے، حفظ قرآن کے لیے، حفظ دین کے لیے، علوم کے حصول کی دسترس کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کرو. اور سنو، یہ اسٹیج پر جملہ علماء بیٹھے ہیں، ان بچوں کے لیے کرسیاں ہیں، میرے لیے صوفہ لگا ہے. ہم کوئی بڑی ماں کے بیٹے ہیں؟ ہمارے منہ پر بلبلیں بیٹھتی ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم دین سے جڑے ہیں. تو جو دین سے جڑا ہے دنیا میں عزت ہے. تم اپنی اولادوں کو دین پہ بھیجو، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. حفظ قرآن کر کے، علم قرآن لے کر جب مصلی پہ بندہ ٹھہرتا ہے تو مصلی امامت وہ ہے، اس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. تو میرے دوستو، آپ اپنی اولادوں کو دین پر لگائیے. میں کالج یونیورسٹی سے منع نہیں کرتا، میں نے پڑھا ہے اور پڑھنا چاہیے، یہ دنیا کا فائدہ ہے. لیکن جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، وہاں وفی الآخرت حسنہ بھی ہے. آخرت کے لیے بھی کچھ پڑھو. صرف اسکول پہ بھروسہ نہ کرو، صرف کالج پہ نہ بھروسہ نہ کرو. اسکول کالج تو چھوڑو، میں ایم اے اسلامیات والوں کے علوم کو جانتا ہوں، پی ایچ ڈی ان اسلامک ایجوکیشن کے علوم کا واقف ہوں میں. اور علم دین میں ایک ثالثہ اور ثانیہ کے لڑکا اس سے کہیں آگے ہوتا ہے. میں بہت اچھی طرح ان معاملات سے واقف ہوں. میں نے یونیورسٹی کی فضا بھی دیکھی ہے، کالج کی فضا بھی دیکھی، اور ایسے پڑھا ہے. میں ایک دن اپنے گریجویشن تک اسٹیکف نہیں ہوا، ایک دن میرے اوپر فائن نہیں لگا. میں نے پڑھا اور جیسے پڑھنے کا حق ہو، اور ریگولر پڑھا ہوں. لیکن جو عزت، جو اہمیت، جو عظمت، جو ویلیو، جو معاملات اس اللہ کے دین کے لیے یہاں بیٹھ کے پڑھنے میں ہے، وہ بڑے بڑے کرسیوں اور چیئر پر پڑھنے میں نہیں ہے. تو اپنی اولادوں کو یہاں بھیجو. اور میرے دوستوں، میں ایک بات مزید کہوں گا. آج کالج اور یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں تو آپ جائیے، لیکن پہلے دیندار بنیے. وہ کیسے؟ آؤ میں سمجھاتا ہوں. آج کالج میں جانے والا مسلمانوں کے لباس کو بھول جاتا ہے، رسالت مآب کے پگڑی مبارک کو بھول جاتا ہے، سر ڈھانکنے کو بھول جاتا ہے، داڑھی کو بھول جاتا ہے، نمازوں کو بھول جاتا ہے. اللہ کل بہت کم کوئی پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے، لیکن اکثریت، میجارٹی آف دا پیپل، میجارٹی آف دا پاپولیشن، ہماری عوام کی اکثریت کی بات کرتا ہوں، اکثریت اس سے غافل ہے. تو سنو، ہم ہر وتر میں رات کو سوتے وقت جو وتر پڑھتے ہیں، عشاء میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. وَنَخْلَوْ الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑتے ہیں، مَنْ يَفْجُرُكُ اللہ جو تیرا نافرمان ہے. تو وعدہ یہی کرتے ہو، جو تیرا نافرمان ہے ہم چھوڑتے ہیں. اور صبح نافرمانیوں والی شکل، نافرمانوں والا لباس، نافرمانوں والی تہذیب، یہ کیا مطلب ہے؟ اور میرے دوستوں، میں ایک بات مزید بھی کہتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں ہم. اس کا ترجمہ کبھی علماء سے پوچھ لو. ابواب التفسیر کھولیے، جامع ترمذی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مغضوب سے مراد یہود ہے، ضالین سے مراد نصارہ ہے. رسالت امام کی مرفوع روایت ابن عباس کے واسطے سے موجود ہے. تو ہر نماز میں نصارہ اور یہود کے معاملات سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور ادھر تہذیب و تمدن، ثقافت و امور بھی انہی کے اپنے گلے میں لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اپنی زندگی بھی ٹھیک کیجئے، اپنی تہذیب بھی ٹھیک کیجئے، اپنی روش بھی ٹھیک کیجئے. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کا تو بلدیاتی انتخاب ہو گیا ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے ڈی اے خان سٹی کا بلدیاتی انتخاب چل رہا ہے. نوجوانوں کی ذہنیت کہیں اور بہک جاتی ہے. میں انہیں کہتا ہوں، نوجوانوں، تمہارا گلی کا مسئلہ، تمہارے بازار کا مسئلہ، تمہارے جاب کا مسئلہ، تمہاری نوکری کا مسئلہ، تمہارے ٹرانسفارمر کا مسئلہ، گیس اور بجلی کا مسئلہ بعد میں ہے. رسالت مآب کا حق تمہارے اوپر پہلے ہے.
میں موجودہ گورنمنٹ سے اور یہاں کے MNA صاحب سے کئی بار یہ سوال کر چکا ہوں، اور مجھے سوال کے جواب میں دھمکیاں تو آتی ہیں، جواب نہیں آتا۔ میں دو باتیں پوچھتا ہوں، PTI کے حمایت یافتہ لوگوں، میں تمہارے ایمان و ضمیر پر دستک دے کر جھنجھوڑنے آیا ہوں، مجھے دو سوالوں کے جواب دے دو، میں تمہاری تائید کر لوں گا۔ پچھلے الیکشن میں لندن، کیپٹل آف دا برطانیہ انگلینڈ، وہاں میئر کا الیکشن ہوتا ہے، وہاں کئی بندے الیکشن میں ہیں، دو بندوں کا بڑا کٹر مقابلہ ہے۔ ایک کا نام صادق خان پاکستانی نیاد مسلمان ہے، اور ایک کا نام زیک گولڈ سمتھ یہودی ہے۔ PTI کے چیئرمین 7 سمندر سفر کر کے یہ سلیکٹڈ صاحب وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر زیک گولڈ سمتھ یہودی کی کمپیننگ کرتے ہیں، اور ایک ایک دروازے پہ جا کے ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے، اسلامک سینٹرز میں جا کے، وہاں گردواروں میں جا کے، یہودی عبادت گاہوں میں جا کے، یہودی جماعت کی دعوت پہ جا کے، یہودی کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کیوں مانگے تھے؟ کیوں مانگے تھے؟ اس کا جواب آپ میں دے دو، یا اس پر معافی مانگو، یا اس کی وضاحت دو۔ یہ پورے کا پورا آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ نوجوانوں، تم ٹرانسفارمر لے کر، نوجوانوں تم نوکری کا جھانسا لے کر، نوجوانوں تم گلی پکی ہونے کے بات لے کر یہودیت نوازی کرنے والے لوگوں کی حقیقت بھول کیوں جاتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ 2013 کے الیکشن سے پہلے PTI انگلینڈ کی ذمہ دار رمضان چودھری کی بیٹی نادیہ رمضان چودھری، مرزا مسرور ابن مرزا طاہر ابن مرزا ناصر ابن مرزا بشیر ابن مرزا غلام احمد قادیانی، مرزے کے 5ویں پوتے کے پاس بھیک مانگنے جاتے ہیں کہ PTI کو ووٹ دو، اور وہ انکشاف کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تو آج کی بچی ہے، جب PTI بنی تھی میں پاکستان میں تھا، تمہارے عمران خان نے مجھے کہا تھا میں ووٹ دے، قادیانی کمیونٹی ووٹ دے، میں نے کہا عمران تو ہمارے لیے کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا میں تمہیں اسمبلی میں حق دلاؤں گا۔ میں پوچھ سکتا ہوں ملک پاکستان کے آئین و قانون میں وہ کون سا حق ہے جو قادیانیوں نے کھینچا، قادیانیوں کو نہیں دیا ہوا؟ کون سی قادیانیوں کی دلالی کرتے ہو؟ کیوں کی ہے؟ کیوں ووٹ مانگے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دو۔ اور پھر اگلا جملہ، ڈیرہ اسماعیل خان والو، میں ایسے تو قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو 2 ہاتھ سے سلام نہیں کرتا، اللہ اکبر، حیران ہوں گے تم، ہمیں اپنی قیادت پر فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے۔ وہ قادیانی کہتے ہیں میں نے کہا عمران تجھ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک یہ پگڑی والا مولوی موجود ہے، جب تک یہ تم میں موجود ہے۔ ہاں ہاں، یقین مانو، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اسے کہتے ہیں کہ دشمن وہاں کانپ رہا ہو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پیلی پگڑی کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہی دلیل ہے، رسالت مآب کا دشمن 7 سمندر دور بیٹھ کے بھی کانپ رہا ہے۔ تم ہم سے پوچھتے ہو کیا چیز ہے؟ اور سنو، یہ تم نے کام کیوں کیے تھے؟ یہ 2 سوال میں نے اپنے MNA سے کیے ہیں۔ MNA مجھے دھمکیوں پہ آ گیا، میں تجھے مرا دوں گا، منہ توڑوا دوں گا، نالی میں پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا۔ میں نے کہا تم میں جرت ہے، میں تمہاری حکومت میں بیٹھا ہوں، صوبہ تمہارے پاس ہے، ملک تمہارے پاس ہے، FIR کی دھمکیاں دے سکتے ہو، پولیس کے مسائل لا سکتے ہو، لیکن اس موقف پہ تمہارے ابے کے پاس بھی سوال کا جواب نہیں ہے۔ نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں، اور اس میڈیا کے ذریعے ہر اس شخص کو کہتا ہوں، جب تم ووٹ ڈالنے جاؤ گے پرچی تمہاری ہاتھ میں ہوگی، صرف تمہیں فرشتے دیکھیں گے یا اللہ دیکھے گا یا تم خود دیکھو گے۔ وہاں سوچنا اپنے دل سے، میں اس جماعت کو ووٹ دے رہا ہوں جو یہودیوں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے اور قادیانیوں سے سپورٹ مانگ رہی ہے؟ فیصلہ کر لینا، گلی بات میں، ٹرانسفارمر بات میں، نوکریاں بات میں۔ اس سوال کا جواب دو۔ مجھے میرا MNA علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مفتی عبدالواحد PTI کا مفلر پہن اور PTI میں آ جا۔ میں تمہیں کہتا ہوں مجھے منوا دو، ان 2 سوالات کے جواب سمجھا دو، میں
वही जमात में आऊंगा, वरना तो मुझसे वादा कर चुका है, मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग मौजूद है कि अगर तुमने साबित कर लिया कि हमने यहूदियों से वोट मांगा है, मैं जमीयत उलमा इस्लाम में आऊंगा। मैं तुम्हें दावत देता हूं, गैरत कर, अब अपनी पिस्तौल लेकर आ, अब अपनी गैरत लेकर आ, अब अपनी जबान लेकर आओ। चुगला डेरा इस्माइल खान का दिल है, तुम शहर के माहिर बने फिरते हो, शहर के मालिक बने फिरते हो। आओ इस गरीब मौलवी के सवाल का जवाब चुगले पे आके दे दो, आनेर दे दो, खुद स्टेज लगाओ, मुझे बुलाओ, दुनिया देख लेगी दूध क्या है, पानी क्या है, फैसला हो जाएगा। धमकियां किसे कहते हैं, दूसरे पे एतराज किसे कहते हैं, मामलात किरदार कुशी करते हो। मेरे पास कई अल्फाज हैं तुम्हारे किरदार को जानने के लिए, लेकिन मैं कभी जातियात की बात नहीं करता। मेरे पास कई चीजें हैं तुम्हारी हिडन पिक्चर दिखाने के लिए, तेरा बचपन, लड़कपन, जवानी दिखाने के लिए, तेरे दिन और रात दिखाने के लिए, लेकिन मैं जातियात पे नहीं, नजरियात पे बात करने वाला। तो मेरे दोस्तों, ये पगड़ी वाले, ये मदारिस वाले, ये मसाजिद वाले, ये टोपी वाले, ये खानकाह वाले, ये अल्लाह अल्लाह वाले, ये कुरान वाले, इस पर आप अपनी जिंदगियों को लगाओ, शरीयत का साथ दो, ईमान का साथ दो, नेकों का साथ दो, सच्चों का साथ दो, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर है, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।